صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی فتح۔ صلیبی قبضہ۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے روشن نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ عظیم داستان جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ بیت المقدس کی فتح، صلاح الدین کا عروج۔ 1099 میں صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، دردی سے قتل کیا گیا، گلیوں میں خون کے دریا بہہ گئے، شہر چیخ و پکار سے لرز رہا تھا۔ اتحاد کی کوششیں۔ اسی زمانے میں اللہ نے امت کو ایک عظیم قائد دیا۔ 1137 میں تکریت میں پیدا ہونے والے یوسف بن ایوب، جنہیں دنیا نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا، وہ بہادر تھے مگر ساتھ ساتھ نیک اور عادل بھی۔ جنگ ہوتے 1187 کی جولائی، ہوتے کا میدان۔ صلیبی فوج گرمی میں پانی سے دور جبکہ مسلمان حکمت کے ساتھ قریب۔ صلاح الدین نے انہیں گھیر کر فیصلہ کن شکست دی۔ صلیبی بادشاہ بھی قید کر لیا گیا۔ یہ جنگ صلیبی طاقت کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ بیت المقدس کا محاصرہ۔ اس کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ صلیبی جانتے تھے کہ اب وہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے کمانڈر نے ہتھیار ڈال دیے۔ فاتحانہ داخلہ۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب کو لگا کہ وہ انتقام لیں گے، مگر انہوں نے اعلان کیا، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو امن دیا جائے گا۔ جو جانا چاہے عزت کے ساتھ جا سکتا ہے۔ مسجد اقصی میں اذان۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ مسجد اقصی کو پاک کیا گیا۔ صلیبیوں نے اسے استبل میں بدل دیا تھا۔ صاف کرنے کے بعد جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ رحم اور انصاف۔ صلاح الدین نے دشمن پر بھی رحم کیا۔ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کا خرچ اپنی جیب سے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی بھی ان کے انصاف سے متاثر ہوئے۔ یورپ تک ان کے اخلاق کی خبریں پھیل گئیں۔ یہ فتح صرف تلوار کی طاقت نہیں تھی بلکہ انصاف، رحم اور ایمان کی جیت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا کہ اصل عظمت بدلے میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید تاریخی کہانیاں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔